مال، دھن، دولت، روپیہ، پیسہ یہ انسان کی ضرورت ہے. مشربہ حرام، اس کا پانی حرام کمائی کا. وملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام کمائی کا. وغذی بالحرام، اس کی پرورش حرام کمائی کی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. وجعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملتی اسلامی بھائیوں،
بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار اور بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انگنت انبیاء کرام کو اس دھرتی کے اوپر مبعوث کیا۔ جملہ تمام انبیاء کرام پر درود و السلام، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی قد و کاوش اور جفا کشی کے بدولت ہمیں یہ اسلام جیسی دولت نصیب۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے فتنوں کے دور میں مومن کا کردار۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں۔ فتنہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا کہ فتنہ و فساد مت پھیلاؤ۔ تو عربی زبان میں فتنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان، آزمائش، کسی چیز کو جانچنا، کسی چیز کو پرکھنا۔ قرآن کریم میں بھی فتنہ کا لفظ امتحان اور آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات میں کہتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، ایمان کا اقرار کر لیا، تو اب ان کے اوپر فتنے نہیں آئیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ایمان کے راستے پر آئے ہو، توحید کے راستے پر آئے ہو، دین کے راستے پر آئے ہو تو امتحان تو دینا پڑے گا، آزمائش کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ تو اس آیت میں فتنہ کا معنی امتحان کے لیے آیا ہے، آزمائش کے لیے آیا ہے۔ فتنہ ان تمام چیزوں کو بھی کہہ سکتے ہیں جو ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے اور اس سے بچنا مشکل ہے، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ قدم قدم پر ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے جو ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے فتنہ ہے، ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے ہی دور کے بارے میں، ایسے ہی زمانے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں، اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم جلدی سے نیک اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ فتنوں کا زمانہ آ جائے، اتنے زیادہ فتنے پیدا ہو جائیں گے كقطع الليل المظلم، جیسے اندھیری رات میں جب چاروں طرف اندھیرے ہی اندھیرا ہو، روشنی کی کوئی کرن نظر نہ آئے، جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، اتنے زیادہ فتنے پیدا ہو جائیں
جائیں گے کہ حق کی روشنی سچائی کی روشنی نظر نہیں آئے گی. اتنا برا دور آ جائے گا, اتنا خطرناک دور آ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کو آدمی مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا, وہ کافر ہو جائے گا, انسان کافر ہو جائے گا. اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا, یا شام کو جب بستر پر سوئے گا تو وہ مومن ہوگا لیکن جب صبح کو اٹھے گا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. یعنی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک انسان کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی. اتنا خطرناک دور آ جائے گا, اتنا برا دور آ جائے گا کہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دین کی قیمت اتنا کم ہو جائے گی لوگوں کی نظر میں کہ دنیا کی چند ٹکوں کی دولت کے بدلے, دنیا کی چند پیسوں کے بدلے انسان اپنے دین کو بیچ دے گا, اپنے ایمان کا سودا کر لے گا. میرے بھائیوں, آپ وقتاً فوقتاً نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں, وقتاً فوقتاً آپ نیوز میں پڑھتے رکھتے ہیں کہ فلاں جگہ چند مسلمانوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا, فلاں جگہ چند مسلمانوں کے گھرانوں میں اناج پہنچا کر کے ان کے بچوں کو ایڈمیشن کرا کر کے ان کے ایمان کو خرید لیا گیا, چند مسلمانوں کے گھرانوں میں پیسہ روپیہ دے کر کے اس کے ایمان کو خرید لیا گیا. یہ واقعات آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں, اسی دور کے بارے میں, اسی زمانے کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی یمر الرجل بقبر الرجل, یا اتنا برا زمانہ آ جائے گا, اتنا برا دور آ جائے گا کہ ایک آدمی قبرستان سے گزرے گا, کسی کے قبر کے پاس سے گزرے گا تو قبر کے پاس سے گزرتے وقت انسان کہے گا یا لیتنی مکانا, کاش میں مر گیا ہوتا, کاش میں زندہ نہ ہوتا, یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا, یہ زمانہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا, یہ دور مجھے نہ دیکھنا پڑتا. میرے بھائیوں, آپ غور کیجئے کہ ایک دیندار آدمی اپنے دین کے لیے اتنا پریشان ہو جائے گا کہ تمنا کرے گا کہ میں مر گیا ہوتا, مٹی میں مل گیا ہوتا, لیکن یہ دور مجھے نہ دیکھنا پڑتا, یہ زمانہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا. اتنا برا دور آ جائے گا. اس دور میں جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. میری اگر ایک فتنہ کو لے کر کے ہم بحث کرنا چاہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, اس لیے اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اگر اس دور کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے عورت کا فتنہ. جی ہاں, اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. یہ وہی فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنا اضر علی الرجال من النساء, میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی نہیں چھوڑا. دنیا کا سب سے خطرناک فتنہ عورت کا فتنہ ہے. اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کلیئر کرتے ہوئے فرمایا اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرا, دنیا بڑی میٹھی ہے, دنیا بڑی رنگین ہے, دنیا کے اندر بڑی چمک دمک ہے, دنیا کے اندر بڑا اٹریکشن ہے, دنیا اپنی طرف لوگوں کو کھینچ لیتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, اور اے لوگو, اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم کیسا عمل کرتے ہو. اللہ رب العالمین تمہارے عمل کو جانچے گا, تمہارے عمل کو پرکھے گا. فَاتَّقُوا دنیا, تو اے میری امت کے لوگوں, تم دنیا سے بچتے رہنا. واتقوا النساء, اور عورتوں سے بچتے رہنا. فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء, اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ پیدا ہوا تھا اسی عورت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا.
इसी औरत की वजह से सबसे पहला फितना जो बनी इसराइल के अंदर पैदा हुआ था, यही औरत की वजह से हुआ। मेरे भाइयों, औरत को फितना भी कहा गया है और औरत को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी कहा गया। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया पूरी की पूरी दौलत है, दुनिया पूरी की पूरी फ़ायदा उठाने का सामान है। व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। मेरे भाइयों, अगर हमारे घर की औरतें नेक बन जाए, मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, बहया बन जाए, बाकिरदार बन जाए, अच्छी सीरत वाली बन जाए, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर यही औरत बेहया बन जाए, बेशरम बन जाए, जब ये औरत अपने घर से बेपर्दा हो करके निकले, जब ये औरत अपने घर से बेनिकाब हो करके निकले, तो ये दुनिया की सबसे बड़ा फितना बन जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन तिर्मिज़ी की सही रिवायत है, अल मरअतु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज़ है, औरत छिपाने की चीज़ है, औरत सबके सामने जाहिर करने की चीज़ नहीं है। फ़इदा खरजत, जब ये औरत अपने घर से बाहर निकलती है, जब ये औरत अपने घर से बेपर्दा होकर बेनिकाब होकर के बाहर निकलती है, इस्तशरफ़हा शैतान, शैतान उसके पीछे लग जाता है, फिर उस औरत के जरिया लोगों को गुमराह करता है, लोगों को गलत रास्ते पर डालता है। दुनिया की औरत की बेपर्दगी कितना बड़ा फितना है, वही बचा है आज तक। कहीं चले जाओ दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाइए, और आज तो ऐसे ऐसे कपड़े हमारे घरों में और हमारे ऐसे ऐसे लिबास हमारे घरों में, मुसलमानों के घरों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि उनके कपड़े देख करके, उनके लिबास देख करके शर्म आती है, जिसमें औरत का पूरा जिस्म खुला हुआ है, पूरा जिस्म झलक रहा है। औरत के बदन में जो कपड़े होते हैं, कपड़े के अंदर जो प्राइवेट कपड़े होते हैं, वो तमाम के तमाम नुमाया और जाहिर हो रहा है। ये बदतमीजी और बेहयाई आज आम होती जा रही है, और हम अब इसे गुनाह भी तस्वुर दें। ये मंजर देखो और अपने नबी की वो हदीस अपने सामने रखो, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिनफानी मिन अहलिन नार लम अराहुमा, मेरी उम्मत के अंदर दो किस्म के लोग ऐसे होंगे जो जहन्नमी होंगे। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, लम अराहुमा, मैंने उन दोनों को नहीं देखा, यानी वो बाद के ज़माने में आएंगे, क़यामत से पहले आएंगे। दो किस्म के लोग होंगे जो जहन्नमी होंगे। बहुत गौर से सुनिएगा, उनमें से एक, कौमुन माहुम सियातुन का अज़नाबिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय के दुम की तरह कोड़े होंगे, यज़रिबूना बिहन्नास, वो उस कोड़े से लोगों को मारेंगे, यानी वो जालिम होंगे, जुल्म करने वाले होंगे, अत्याचार करने वाले होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोड़े का नाम लिया है। हो सकता है, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि दुनिया में ऐसे जालिम लोग आएंगे जिनके पास पावर होगी, जिनके पास कुर्सी होगी, जिनके पास इक़्तिदार होगा, वो अपनी हुकूमत की और अपने कुर्सी की, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, वो बेकसूरों को मारेगा, वो बेगुनाहों को मारेगा, वो लोगों पर अत्याचार करेगा, लोगों पर जुल्म करेगा। तो पहले किस्म के लोग कौन होंगे? जो जालिम होंगे, जुल्म करेंगे, लोगों पर, अवाम पर अत्याचार करेंगे। वो दुनिया में जुल्म कर ले, लेकिन अल्लाह की अदालत में उसे हिसाब देना पड़ेगा। तो पहली किस्म के लोग जो जालिम होंगे, जुल्म करेंगे। और दूसरी किस्म के लोग कौन होंगे? बहुत गौर से सुनना मेरे भाई,
वनिसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी औरतें होंगी कासियातुन जो कपड़े पहनी हुई होंगी, आरियातुन लेकिन नंगी होंगी। औरत का कपड़ा इसलिए होता है कि उसके बदन को छिपाया जाए, लेकिन वो कपड़ा छिपाएगा नहीं बल्कि और दिखाएगा उसके बदन की शक्ल को, उसके जिस्म की शक्ल और बनावट को और ज़्यादा जाहिर करेगा। इतना बेहुदा कपड़ा होगा। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माइलातुन वो गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली होगी। मुमीलातुन उसके चलने का अंदाज भी जिनाकार औरत की तरह होगा। मेरे भाइयों, ऐसी औरतें जहन्नम में जाएगी जो कपड़ा तो एक से एक पहनेगी, 2500 की, 2000 की, 2500 की, 3000 के लहंगे पहनेंगी, लेकिन उसके बदन पर तकवा का लिबास नहीं होगा। एक होता है बदन का कपड़ा और एक होता है तकवा का कपड़ा। और तकवा का कपड़ा किसको कहते हैं? तकवा का कपड़ा कौन है, क्या है, किसको कहते हैं? आइए हम कुरान से पूछते हैं। सूरतुल आराफ आयत नंबर 26 के अंदर अल्लाह फरमाता है या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन युआरी सौआतिकुम वरीशा। ऐ आदम की औलाद, ऐ मर्दो, ऐ औरतों, हमने तुम्हें कपड़ा दिया है, हमने तुम्हें लिबास दिया है, और हमने तुम्हें ये लिबास इसलिए दिया है युवारी सौआतिकुम ताकि तुम्हारी सतर को छिपाता है, ताकि ये कपड़ा तुम्हारी सतर को छिपाए, तुम्हारे शर्मगाह को छिपाए। तुम कपड़ा नहीं पहनोगे नंगे हो जाओगे, ये बदन तुम्हारे कपड़ों को छिपाता है। वरीशा और कपड़े से तुम्हारी जीनत बख्शता है, कपड़े के जरिया तुम अच्छे लगते हो। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला आगे क्या कहता है वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। सबसे बेहतरीन कपड़ा, सबसे बेहतरीन लिबास तक़वा का लिबास है। अगर आदमी का कपड़ा मामूली हो, लेकिन आदमी का कपड़ा मामूली हो, मैला कुचेला हो, चलेगा, लेकिन उसके कैरेक्टर में, उसके किरदार में तक़वा होना चाहिए, तक़वा का लिबास होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तक़वा का लिबास। मेरे भाइयों, क्या ये औरत का फितना नहीं है? ये औरत का फितना है। जब औरत बेहया हो जाए, जब औरत बेशर्म हो जाए, तो दुनिया की सबसे बड़ा फितना बन जाती है। मेरे भाइयों, अपने घर की औरतों को संभालो, अपने घर की औरतों को बेपर्दगी से बचाओ, अपने घर की औरतों को गैर मर्दों के साथ खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए अपने घर की औरतों को बचाओ। ये औरत का फितना है। सबसे पहले औरत का फितना ही बर्पा हुआ था। जो बनी इसराइल के अंदर फितना बर्पा हुआ था, इसी औरत की बिना पर हुआ था। मेरे भाइयों, अपने घर की औरतों को संभालो, उन्हें बेपर्दगी से बचाओ, उनको पर्दे में रखने की कोशिश करो। अलमरअतु औरतुन, पर्दा, औरत पर्दे में रहने की चीज है। औरत सबके सामने जाहिर करने की चीज नहीं है कि सबके सामने हम भेज दें। अपने घर की औरतों को जहां चाहे भेज दें, जो चाहे जो मन करे वो करे। नहीं मेरे भाइयों, औरत पर्दे में रहने की चीज है, औरत छिपाने की चीज है। औरत को आप छिपा करके रखिए, उसको पर्दे में रखिए। अपने घर की औरतों को बाहर बेपर्दगी से मत निकलने दीजिए। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना माल का फितना है। माल, धन, दौलत, रुपया, पैसा, ये इंसान की जरूरत है, लेकिन यही माल अगर इंसान को अल्लाह से दूर कर दे, लेकिन यही माल अगर इंसान को दीन से दूर कर दे, नमाज से दूर कर दे, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फितना बन जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन तिर्मिज़ी की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना। अल्लाह तबारक व ताला ने हर उम्मत को किसी ना किसी फितने के जरिया आजमाया। व फितनतु उम्मती अल माल, और मेरी उम्मत का फितना माल है। मेरी उम्मत को माल के जरिया आजमाया जाएगा। माल को अल्लाह तबारक व ताला बहुत बड़ा फितना बना देगा। आज कितने मुसलमान हैं जो हराम कारोबार कर रहे हैं,
جوئے کا کام کر رہے ہیں، سٹے کا کام کر رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو ناجائز دھندے کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات سے کوئی فکر نہیں، حرام روزی خود بھی کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ جو بدن حرام کمائی سے پلتا بڑھتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم کے اندر جائے۔ تو حلال کمائی سے جس بدن کی پرورش ہوتی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال اس کے پربندہ ہو گئے، کپڑے اس کے میلے کچیلے ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پانی حرام کمائی کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کی پرورش حرام کمائی کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اے میرے صحابہ ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ رب العالمین حرام کمائی کرنے اور کھانے والے کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو حلال کمائی کھانے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولیے آمین۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لوگوں پر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ لوگ انسان پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، امن حلال طریقے سے کما رہا ہے، امن حرام یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ میرے بھائیوں، پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، بہت ضروری چیز ہے، دولت کے بغیر دین بھی نہیں، دنیا بھی نہیں ہے، اور دولت کو اللہ رب العالمین نے اپنا فضل کہا ہے، لیکن دولت کے پیچھے اتنے اندھے نہ بن جاؤ، دولت کے پیچھے اتنے اندھے نہ بن جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ۔ اسی لیے آپ قرآن کا 28واں پارہ کھولیے، اللہ رب العالمین سورہ جمعہ کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے مسلمانوں، جب اذان ہو جائے، جمعہ کے دن جمعہ کے لیے اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، نماز کی طرف بھاگو، اللہ کی مسجد کی طرف بھاگو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لی، جمعہ وغیرہ سنت پڑھ لی تم نے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنی دیر آپ نے نماز پڑھی اتنی دیر آپ کا کاروبار بند، نماز پڑھ لی آپ کاروبار کے لیے نکل جائیے، فانتشروا فی الارض، زمین کے اندر پھیل جائے، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کی روزی کو تلاش کیجیے۔ اسلام بیٹھے رہنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اللہ کھلائے گا پلائے گا، نہیں، ہمیں محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، کاروبار کرنا، دھندا کرنا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کاروبار ایسے ہیں جو حلال ہے، آپ کو صرف حرام سے بچنا ہے۔ تو مال کو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا فتنہ بنا دے گا، مال بہت بڑا فتنہ ہے میری بھائی، اس فتنے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے اگر مال دیا ہے تو اس مال کی حفاظت کیجیے، اس مال کو صحیح طریقے پر خرچ کیجیے۔ یہ آپ کے لیے مال اللہ کی نعمت ہے، یہ نعمت کے طور پر اگر آپ اسے خرچ کر رہے ہیں تو یہ نعمت ہے آپ کے لیے، لیکن یہی مال اگر آپ عیاشی کر رہے ہیں اس مال کے ذریعہ، اگر آپ عیاشی کر رہے ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہیں اس مال کے ذریعہ، تو یہی مال آپ کے لیے فتنہ ہو جائے گا۔ اس مال کی حفاظت کرو میری بھائی۔ اب میرے موضوع کا جو دوسرا پارٹ ہے، ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے فتنے کے اس دور میں۔ تو دیکھیے، ایک مومن کا فتنوں کی اس دور میں سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور عمل کرتا رہے، عبادت میں لگے رہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ علیہ، جب فتنے کا زمانہ آ جائے گا، جب فتنے کا دور آ جائے گا تو عبادت کرنا اتنا بڑا کام ہے کہ جیسے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا۔
مدینہ مکہ چھوڑ کر کے جن صحابہ کرام نے مدینہ ہجرت کی تھی، کتنا بڑا ثواب کا کام تھا، کتنی بڑی نیکی کا کام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جن صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کی، ان کو جو ثواب ملے گا فتنے کے اس دور میں، جو عبادت پر لگا رہے گا، جو اپنے دین پر جمع رہے گا، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب مہاجرین کو ملا تھا۔ تو فتنوں کے اس دور میں اپنے دین کی حفاظت کرو۔ چند ٹکوں کے بدلے آج ایمان بک رہا ہے، اس ایمان کی حفاظت کرو میرے بھائیو۔ اور دوسرا کام ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اس فتنے سے اگر بچنا ہے تو دین کی جانکاری حاصل کیجیے۔ اور آج تو دین آسان ہو گیا ہے، آج موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے، موبائل پر علماء کرام کے تقاریر موجود ہیں، بڑی بڑی کتابیں موبائل پر، حدیث کی کتابیں موبائل پر، قرآن کی تفاسیر موبائل پر۔ آج تو آسان ہو گیا ہے دین سیکھنا، تو دین سیکھیے، دین کی جانکاری حاصل کیجیے میرے بھائی، اور اپنے مائیں اور ہماری مائیں اور بہنیں، ان کو بھی دین کی جانکاری حاصل کیجیے، ان کو بھی دین سکھائیے۔ اس لیے کہ بہت سارے ایسی عورتیں ہیں جن کو بہت سارے مسائل معلوم نہیں ہے، غسل کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے، حتیٰ کہ ان کے پرائیویٹ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو پتہ نہیں رہتا۔ تو دین کی جانکاری حاصل کیجیے اور علماء سے کانٹیکٹ میں رہیے، علماء کا نمبر رکھیے۔ کسی بارے میں، کسی چیز میں اگر آپ کو کوئی معاملہ پیش ہو جائے تو اپنے من سے فتویٰ مت دیجیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو آپ علماء سے رجوع کیجیے، ان کا نمبر رکھیے، ان کو فون کر کے، ان کو واٹس ایپ کے ذریعہ، فیس بک کے ذریعہ، انسٹاگرام کے ذریعہ ان سے بات کیجیے، ان سے پوچھیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو علماء سے کانٹیکٹ میں رہیے، علماء سے رجوع کیجیے، علماء سے پوچھیے۔ اور تیسرا کام ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ اپنے دین پر جمے رہیے، توحید پر جمے رہیے، سنت پر جمے رہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معطا امام مالک کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں، کوئی نہیں گمراہ کر سکتا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرو میرے بھائی، اپنے دین کی، اپنے توحید کی حفاظت کرو۔ یہ فتنے کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اہم باتیں رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین تو ہمیں فتنے کے اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں حرام کاروبار کھانے اور کمانے سے بچائے رکھنا، ہماری حفاظت فرمانا۔ رب العالمین ہمیں حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمارے روزی روزگار میں برکتی عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔